شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ یوسفزئی صاحب، یہ علی امین گنڈا پور صاحب علیمہ خانم صاحبہ پہ ڈائریکٹ ہی آگے الزام لگا رہے ہیں۔ ایک صوبے کا چیف ایگزیکیوٹو ہے، دیرینہ کارکن ہے پی ٹی آئی کا، ذمہ دار آدمی ہے، پارٹی لیڈر کی ہمشیرہ پہ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں کچھ تو حقیقت ہے کیا اس میں؟ مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے کیونکہ پارٹی جو ہے اس وقت بڑے ایک انتشاری سی کیفیت بنی ہوئی ہے، اور جو باہر ہم بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ میں تو ملک سے بھی باہر تھا، 1-2 دن ہوئے میں آیا ہوں، اور یہ جو صورتحال میں نے دیکھی اور میں سن رہا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ اس میں جو اب کس کا الزام درست ہے کس کا غلط ہے یہ تو آئی ڈونٹ نو، لیکن جو ہماری مین لیڈرشپ ہے پارٹی کی، ان کو چاہیے کہ وہ انٹروین کریں، کیونکہ عمران خان تو جیل میں ہے، عمران خان جیل میں ہے، اور وہ تمام لیڈرشپ جو پرانی ہے، جو مطلب اثر رسوخ رکھتی ہے پارٹی، آلریڈی بہت بڑے دباؤ کا شکار ہے پارٹی، کیونکہ وہ پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ حکومت کے خلاف پارٹی کے خلاف لگی ہوئی ہے، اور عمران خان جیل میں ہے، بہت سارے لوگ اور جیلوں میں ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے خلاف بن رہے ہیں۔ ان حالات میں تو ایک ہونا چاہیے ہر پوری پارٹی کو۔ ارشاد صاحب، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے، علیمہ خانم صاحبہ بھی بات کرتی ہیں، اب اس میں تو یہ حکومتی مشینری کو، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ تو باہمی رنجشیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ اب یوسفزئی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے بڑے اس میں آئیں، تو اب ان سے اوپر کون بڑا ہے یا کون ہے جس کی بات یہ دونوں جو سائیڈز ہیں وہ کنسیڈر کریں گی؟ دیکھیں، سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا کسی بھی ملک میں، وہ ایک ریاست کا اہم ترین ستون سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ وہ معاشرے کو فعال بھی رکھتی ہیں، معاشرے کو متحد بھی کرتی ہیں، اور معاشرے کی تشکیل میں ایک مثبت کردار بھی ادا کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی پارٹی ہو، خواہ وہ حکمران پارٹی ہو یا اپوزیشن کی پارٹی ہو، اس کے اپنے اندر ہی اختلافات جنم لیں یا اس طرح کی صورتحال پیدا ہو، تو یہ کوئی جمہوریت کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، اس پارٹی کے لیے تو خیر کسی قیمت پہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال شوکت یوسفزئی سے اب دوبارہ ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے، آپ کچھ فرما رہے تھے، بتائیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں مجھے نہیں معلوم کہ جو آپ نے کہا ہے بڑے کون ہو سکتے ہیں، تو بڑے ظاہر ہے، دیکھیں پارٹی کی مین لیڈرشپ ہے، مرکزی چیئرمین ہے، جنرل سیکرٹری ہے، اسی طرح صوبوں کے قیادت ہے، تو یہ لوگ، اس کے علاوہ پرانے جو اس طرح اسد کیسر کے پاس اگر کوئی عہدہ نہ بھی ہو تو وہ ایک پارٹی کے سینئر ہیں، اسی طرح شاہ فرمان ہے، اس طرح بہت سارے اور لوگ ہیں جو معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن ان کی خاموشی مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ میں تو 2 دن ہوئے میں آیا ہوں، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہو جائے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے، اور جو پارٹی کے اندر جو کچھ اختلافات جو نظر آ رہے ہیں، یہ اختلافات ختم ہونے چاہیے۔ اسد کیسر صاحب بیچارے کیا کریں، ان کے تو میرے خیال اپنے بھائی ہیں عاقب صاحب جو ہیں، ان کو بھی ان کی وزارت سے بھی محروم کر دیا گیا، یا وہ مستعفی ہو گئے، مجبور ہو گئے استعفیٰ دینے پر۔ تو وزیروں کا استعفیٰ یہ نہیں، ایک وہ جو علیمہ خان صاحبہ اور علی امین کے درمیان اختلاف ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے وزیر جو ہیں استعفیٰ دے رہے ہیں، نئے لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں، تو ایک کچھ نہ کچھ تو ہوگا آپ کے علم میں بھی کہ یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کسی اور کو تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ نہیں، جہاں تک وزارتیں تبدیل ہونے کی بات ہے، یہ تو بہت پہلے سے یہ چیزیں چل رہی تھی، اور یہ میرے خیال سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو ہر دور میں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور مجھے نہیں خیال ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہوئے ہیں، کیونکہ میں جو منسٹری تھی، ایجوکیشن منسٹری تھی، اس سے لوگ مطمئن نہیں تھے۔ عاقب جاوید کا تو مجھے نہیں علم ہے، لیکن ایجوکیشن سے لوگ مطمئن نہیں تھے، کافی باتیں ہو رہی تھی اس میں، ایم پی ایس ناراض تھے، اور جو وزیر صاحب تھے وہ ٹائم بھی نہیں دے سکتے تھے، اکثر غائب رہتے تھے، تو وہ تو ایک الگ ایشو ہے۔ اور اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے اس طرح تو وہ تو وزیر اعلیٰ نہیں، اس میں جو علی امین گنڈا پور صاحب کی دلیل ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو 2 وزیر ہیں یہ حکومت کے خلاف سازش میں ملوث تھے، ایک بات تو یہ ہے۔ پھر دوسری جو دیرینہ ایک رنجش علی امین گنڈا پور اور ثوابی مردان گروپ کی ہے، اب اس پہ بھی ایک مہر ثبت ہو رہی ہے۔ آپ اسد کیسر صاحب کا ذکر کر رہے ہیں،
تو میں نے جو عرض کیا نا آپ کو، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں نوبت آئی کیوں. یہ جو اختلافات دیکھیں نا، ہم بڑے عرصے سے پارٹی کے اندر ہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں کے اختلافات ہوں گے، لیکن اختلافات جو وہ اس تہج پہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ میڈیا پہ ڈسکشن شروع ہو کہ جی فلاں فلاں کے اختلافات ہیں، اور اس سے نقصان تو پارٹی کو ہوتا ہے. تو میری تو خواہش ہے اگر عاقب جاوید صاحب یا ترقی صاحب نے استعفیٰ دے دیا یا ان کو ہٹایا گیا، جو بھی کیا ہے، لیکن اسد قیصر صاحب اس سے ابا ہونا چاہیے. ان کی جو اسٹیٹس ہے، ان کی جو حیثیت ہے پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک اچھا رول ادا کرنا چاہیے. یہ وزارتیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کہ ان کا بھائی ہٹایا گیا تو وہ اب اس پہ اتر آئے کہ جی میں نے تو اب اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا. دیکھیں، یہ پارٹی متحد ہوگی تو ہماری حکومت ہوگی. اگر ہم پارٹی کو متحد نہیں رکھ سکے تو اگر اس ٹائم ہم نے حکومت بنا لی تو نیکسٹ ٹائم تو نہیں ہو سکتی ہے نا. تو ہمیں تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. عمران خان کو کی رہائی کا چیلنج ہے. ہمیں بہت سارے اور بے گناہ لوگ جو جیلوں میں ہیں، جن پہ مقدمے بن رہے ہیں. پنجاب کے اندر جو فسطائیت ہے، تو بہت سارے چیلنجز ہیں. اگر ہم آپس میں ان چیزوں میں لگ گئے تو میرے خیال سے یہ بدقسمتی ہوگی، اور اس چیز کا نوٹس لے لینا چاہیے. اب میں تو بالکل اس کے لیے تیار ہوں. میں نے اس پارٹی کے لیے جب سے پارٹی بنی ہے 96 سے عمران خان کا میڈیا ایڈوائزر رہا، پھر پولیٹیکل ایڈوائزر رہا، پھر پارٹی میں جنرل سیکرٹری بنا، 2 دفعہ منسٹر بنا. تو اگر یہ عہدے ہمیں دیے گئے ہیں تو ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا. ہمیں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں کوشش کروں گا. جی شوکت صاحب، یہ فرمائیں کہ ایک دن علی امین گنڈاپور صاحب بغیر کسی پروگرام کے، کسی لسٹ میں نام کے، وہ اچانک پہنچ جاتے ہیں اور طویل ملاقات کرتے ہیں. پھر دوسرے دن خبر آتی ہے، یہ جو کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے. پھر عمران خان صاحب ان کو طلب کرتے ہیں کہ مجھے آئیں، ملیں، کچھ باتوں کی وضاحت کریں اور کچھ انسٹرکشنز میں دینا چاہتا ہوں. لیکن آج جمعرات کا ملاقات کا دن تھا، علی امین گنڈاپور صاحب نہیں پہنچے. یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی جب وہ ملنا چاہیں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، وہ مل بھی لیتے ہیں، لیکن جب خان صاحب طلب کریں یا ان کو کوئی انسٹرکشن دینا چاہیں تو وہ علی امین گنڈاپور صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں اوائڈ کرتے ہیں؟ بات نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے پہلے بھی کوشش کی، لیکن ان کو نہیں چھوڑا گیا. کسی بھی قیدی کے حوالے سے اس طرح کے کوئی احکامات ہیں جو جیل وینیو ہے، جو جیل پروٹوکول ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن منع کیا جا رہا ہے، بہنوں کو روکا جا رہا ہے، پارٹی کے لیڈرشپ کو روکا. اب آج تک میری ملاقات نہیں ہو سکی. میں کبھی بھی نہیں، لیکن میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ 3-4 دن پہلے تو وہ مل آئے، اپنی مرضی سے وہ چلے گئے. لیکن جب خان صاحب ان کو طلب کر رہے ہیں تو آج وہ کم از کم جیل کے دروازے تک پہنچتے، آگے جانے نہ دیتے تو اور بات تھی. وہ تو پہنچے نہیں وہاں. چونکہ آج میرے خیال سے کیبنٹ میٹنگ بھی تھی، میرے علم میں نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا میں تھوڑا بیمار رہا اور اس کی وجہ سے میں باہر علاج میں تھا، پھر عمرے پہ چلا گیا. تو 2 دنوں میں آیا ہوں، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے. لیکن دیکھیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. علی امین گنڈاپور کو اگر عمران خان کا اعتماد حاصل نہ ہو، یہ تو دیکھیں باہر سے باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، تو وہ تو ایک دن بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتا ہے نا اگر عمران خان کا اعتماد نہ ہو. تو عمران خان کا اعتماد تو ہے، یہاں یہ بات تو بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پارٹی کو کیسے لے کر آگے چلیں، کن کن لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، اپنی ٹیم مضبوط بنائیں. کیونکہ خیبر پختونخوا ہماری فرنٹ لائن صوبہ ہے، پی ٹی آئی کا مرکزی قلعہ ہے. تو یہاں پہ ہماری ٹیم بہتر ہوگی، بہتر پرفارم کرے گی تو آئندہ پی ٹی آئی کے لیے اور بھی. کیونکہ اس وقت دیکھیں نا، پنجاب میں، اسلام آباد میں یا کہ اور جگہ پہ تو پی ٹی آئی کو نہیں اسپیئر کیا جا رہا. وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہونے دی جا رہی. زیادہ ایک قسم کا دباؤ ہے پارٹی کے اوپر. لیکن خیبر پختونخوا میں تو ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے. تو اگر ہم یہاں اپنی پرفارمنس کو کنٹینیو کریں جس طرح پہلے رہی ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں. جو پچھلے دنوں جلسہ ہوا یہ بہت کامیاب رہا، اور میری اطلاعات کے مطابق 400 انٹرچینج سے کچھ گز کے فاصلے سے لے کے وہاں تک لوگ ہی لوگ تھے، گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی ایک ایسے موقع کے اوپر. یوسف صاحب، سوال یہ ہے کہ عمران خان نے حکم دیا کہ جلسہ کریں، جلسہ ہو گیا 27 ستمبر کو،
اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ اور علی امین گنڈاپور صاحب اکٹھے اڈیالہ کے باہر جاتے رہے، اکٹھے میڈیا ٹاک کرتے رہے. بظاہر یہ لگا کہ اب جو اختلافات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، لیکن اچانک عمران خان سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کا اس طرح کھل کے آ جانا اور پھر پارٹی کی تقسیم کا الزام لگا دینا یا پارٹی پہ اجارہ داری قائم کرنے کا الزام لگا دینا، اس کے پیچھے ہوا کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہے. میں تو اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ یا ان کی جو بہنیں ہیں وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں کیونکہ وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور کو بھی عمران خان نے ہی تعینات کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ان کی ٹیم ہے، ایک ان کا خاندان ہے، تو دونوں کے لیے ہمارا احترام ہے کیونکہ جو عمران خان نے فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر ان کے آپس کے اختلافات ہیں تو پھر پارٹی کے دیگر لوگوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان مصالحت لے آئے. دیکھیں ناراضگی تو ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہماری بھی رہی ہے، عمران خان کے ساتھ ہماری ناراضگی ہوتی تھی. اور نہیں، سوال یہ بھی ہے یوسف زئی صاحب، علیمہ خانم صاحبہ سے بھی ایک ناراضی، پھر جو مردان اور ثوابی والا گروپ ہے تراکی یا عاطف خان صاحب، ان کے ساتھ بھی ایک ناراضی نظر آ رہی ہے. علی امین گنڈاپور کا کانفیڈنس پھر کس بات پہ ہے؟ یہ اختلافات اگر بڑھتے رہے اور اس کے باوجود وہ جو بھی مخالف ہے یا جو ان کو پسند نہیں ہے ان کو وہ سائیڈ پہ کر رہے ہیں پولیٹیکلی، تو وہ کانفیڈنٹ کس بات پہ ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ رہے گی؟ یہ تو وہ بہتر سمجھتے ہیں نا، ان کے پاس وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس عمران خان کا اعتماد حاصل ہے ان کو، تو وہ وہی بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میری ذاتی رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ اس طرح جو ہے نا مختصر عرصے کے لیے تو آپ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم کے لیے بہت لازمی ہے کہ آپ اپنی پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلیں. اس ٹیم میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی نہیں لگتی ہے، جو آپ کے اس پہ پورا نہیں اترتے ہیں یا آپ کے ہاں سے ہاں نہیں ملاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ خاصیت ہوتی ہے بڑی پارٹی کی کہ اس کی جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر اس میں ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے سینئر لوگ ہیں مجھے سن رہے ہیں، میں ویسے بھی ان سے رابطہ کروں گا کل سے انشاءاللہ، لیکن مجھے اگر سن رہے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اس طرح پارٹی کو آزاد نہ چھوڑا جائے کہ اختلافات ہیں اور ہم اس اختلافات کو دیکھتے رہ جائیں. اس وقت عمران خان تو جیل میں، فیصلہ کون کرے گا؟ بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب.